ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مصلی اما بعد۔ آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جو ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر قیام فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں اور یہ گھر کس نے کن کے لیے بنایا تھا؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو ایسی صورت میں میرے چینل مولانا غیاث عثمانی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک کیجئے اور پھر اسے شیئر بھی کیجئے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کو آپ پہلے سمجھیے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ طبہ شاہ یمن ہے، وہ 400 علماء کے ساتھ جو تورات کے عالم تھے سفر میں تھے اور دوران سفر مدینہ طیبہ سے گزر ہوا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ایسی صورت میں علماء کرام نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں اس شہر میں رکنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو شاہ یمن نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ چونکہ میں نے تورات کے اندر یہ پایا ہے لکھا ہوا کہ آخر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو بھیجے گا جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ نبی جب دنیا میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد یہاں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سبوں کو اجازت دے دی جائے تاکہ ہم یہاں رکیں اور نبی آخر الزمان سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو شاہ یمن نے تمام علماء کرام کو وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں شاہ یمن نے تمام علماء کرام کے لیے علیحدہ الگ الگ مکان تیار کر کے دیا، سبوں کی شادی کرائی اور سبوں کو روپیہ پیسہ بھی دیا تاکہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے۔ پھر اس کے بعد ایک مکان شاہ یمن نے خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ہجرت کر کے آئے تو وہ اسی مکان کے اندر ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد ایک خط بھی شاہ یمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا، جس کا مضمون کچھ اس طریقہ پر تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ان کا ضرور مددگار رہوں گا، میں ان کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ طبہ شاہ یمن نے اس خط کے اوپر مہر لگا دیا اور اس میں سے ایک عالم کو یہ خط دیتے ہوئے یہ وصیت کیا کہ میرا یہ خط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو اس سے پہلے اپنی اولاد میں یہ وصیت کر دینا اور یہ خط ان کو دے دینا کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ گھر جو بنایا گیا تھا جس گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے تھے، یہ وہی گھر تھا جس کو طبہ شاہ یمن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت میں جتنے بھی انصار مدینہ تھے وہ سب کے سب ان 400 علماء کرام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، یہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کر کے ٹھہرے یا پھر بیٹھے میں انہی کے گھر کے اندر قیام کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تشریف فرماتے اسی گھر کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں قیام فرمایا۔ اس واسطے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چونکہ شاہ یمن نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گھر بنا کر کے تیار کر دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہ یمن کا وہ لکھا ہوا خط دے دیا اور آپ نے اسے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔